شعائر فاطمی میں حجاب ہے، تو یہاں کہاں پہ کام ہو رہا ہے حجاب کے لیے؟ کتنے کانفرنس ہوئے ہیں، کتنے ٹیبل ٹاک ہوئے ہیں، کتنے سیمینار آپ نے کیے ہیں، کتنے اجتماعات کیے ہیں، کتنے علماء اور فقہا کو بلائے ہیں تاکہ ہم جو ہے فرہنگ کے حجاب کو یہاں زندہ کریں۔ فرہنگ فاطمی میں اور شعائر فاطمی میں عفت ہے، پاک دامنی ہے، طہارت ہے، انقلاب ہے، ولایت کا دفاع ہے، بچوں کی تربیت ہے۔ کہاں یہاں پہ یہ شعائر فاطمی کے لیے کس نے اقدام کیا ہے؟ یہاں جب دین کی ترقی کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، فرہنگ دینی کو، فرہنگ اہل بیت کو آگے پہنچانے کے جب کام کرنے کی نوبت آ جاتی ہے تو یہاں سب کے قلم رک جاتے ہیں، سب کی زبانیں رک جاتی ہیں، سب کے جیب بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں کوئی نہ خرچنے کے لیے، نہ بولنے کے لیے، نہ لکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، سب اپنے اپنے گھروں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جو مجالس میں آتے ہیں ہم جیسے چند افراد ثوابی آ جاتے ہیں، نہ انقلابی۔ ثوابی آنے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تبرکات کھائیں گے چلے جائیں گے۔ انقلابی آ جائیں، اہل بیت کو حاضر ناظر جان کر آ جائیں، نہ خواتین اس سلسلے میں کام کریں، نہ مرد اور جوان اس سلسلے میں کام کریں کہ ہم نے احیاء شعائر فاطمی کرنا ہے۔ تو خواتین نے کتنی ایسے جو ہیں اسے اجتماعات کیے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے حجاب کو عام کریں۔ یہاں پہ حجاب کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ حجاب کو لکھا جا رہا ہے، نہ بتایا جا رہا ہے، نہ دکھایا جا رہا ہے۔ حجاب پہ بات ہونی چاہیے، لکھنا چاہیے، حجاب پہن کر دنیا والوں کو دکھانا چاہیے ہماری بہترین خواتین بہترین حجاب کریں، آئیں اجتماعات کریں۔ اجتماع اس لیے ضروری ہے کہ یہاں جو انقلابی خواتین، مہدوی خواتین، فاطمی خواتین بہترین حجاب کے ساتھ شرکت کریں، دکھائیں خواتین کو، وہ سیکھیں ان سے، تاکہ فرہنگ حجاب کو یہ لوگ عزت سمجھیں، حجاب کو یہ لوگ اپنا وقار سمجھیں، حجاب کو خون شہداء کے مساوی اہمیت دیں۔ خواتین اگر اس حد تک نہ پہنچے تو فاطمی نہیں ہے۔ خواتین کو اگر پردہ کرنا نہ آئے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے بات نہیں کرنی ہے، اگر خواتین یہ نہ سمجھیں، فاطمی نہیں ہے وہ۔ ثوابی خواتین بہت ہیں ہمارے پاس، ثوابی ہیں جو ثواب کے لیے سنتی ہیں، ثواب کے لیے چلی جاتی ہیں، ثواب کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، سارا دن ذکر بھی کریں، ثوابی ہیں۔ ثوابی خواتین اہل بیت کے کام نہ آنے والی خواتین ہیں۔ انقلابی خواتین چاہیے جو شعائر فاطمی کو لے کر قیام کریں۔ سیدہ کائنات نے قیام کیا، اور آپ کیوں قیام نہیں کرتی؟ آپ نے کون سے جو شعائر فاطمی میں سے کسے آپ نے زندہ کیا ہے؟ حجاب کو زندہ کیا ہے، تو آئیں بہترین حجاب کریں، زبان سے لے کر، نگاہوں سے لے کر، چہرے سے لے کر، باڈی سے لے کر، لباس تک سب میں حجاب کی رعایت کریں۔ ممکن ہے کہ ایک خاتون اپنے پورے جسم کو چھپا لے، حجاب کیا ہے، یہ حجاب کا ایک کمترین جز ہے۔ اب حجاب فکری ہونا چاہیے کہ حرام نہ سوچے، حجاب نگاہوں کا ہونا چاہیے، کہیں نگاہ حرام نہ پڑے، حجاب زبان تک بھی ہونی چاہیے، کہیں نامناسب جملہ نہ نکلے، کہ کسی نامحرم سے بات نہ ہو، کبھی تشنام نہ دے، جسمانی طور پر بھی ایسے لباس پہنے کہ جسے پہن کے آپ محسوس کریں کہ میں نے حجاب کیا ہے، میں باپردہ ہوں۔ دیکھیں باپردہ ہونے میں اور پس پردہ ہونے میں فرق ہے۔ شاید ممکن ہے کہ آپ لباس کے چادر
لیکن پس پردہ نہ باپردہ. باپردہ خواتین گناہ نہیں کرتی چونکہ باپردہ ہیں. اب بہت ساری جگہوں پہ شاید جو ہے پردہ ہے لیکن پس پردہ وہ کچھ ہوتا ہے جو مثلا دوسرے معاشروں میں نامناسب ہے. مثلا نامحرم کی رعایت نہیں ہے, مثلا جائز ناجائز کی رعایت نہیں ہے, مثلا نگاہوں میں جو ہے وہ عفت نہیں ہے, انداز حجاب میں وہ پاکیزگی موجود نہیں ہے. تو خواتین اگر فرہنگ حجاب فاطمی کو زندہ کرنے کے لیے قیام نہ کریں, اپنی جگہ خود قیام کریں مگر خود فاطمی بنیں صرف اس بنا پر کہ جو ہے میری شہزادی مجھ سے راضی ہو, خود حجاب کریں, نامحرم سے گفتگو نہ کریں, کم گفتگو کریں, باریک آواز میں گفتگو نہ کریں, کسی حد تک جب نامحرموں کے ساتھ بات کرنے مجبور ہو تو کم از کم اپنے لہجے میں تھوڑی سی تندی رکھیں, نرم لہجے میں گفتگو نہ کریں. مثلا اسی طرح نکاحوں میں وہ ناز وہ ادائیں نہ رکھیں, نکالیں انہیں, معمول کی نظر ہو. اسی طرح ہر خاتون جو ہمارے معاشرے میں ہیں جو خود کو مومنہ خواتین کی صف میں شامل کرتی ہیں انہیں جو قیام کریں. تو ایام فاطمیہ میں یہاں فرہنگ حجاب فاطمی کو زندہ کرنے کے لیے بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہے. پڑھایا نہیں جا رہا, صرف کالی چادر تو شاید بعض لوگ بتا دیتے ہیں کہ چادر پہنے آپ, بالوں کو چھپائیں آپ. اب یہ چھوٹا سا حصہ ہے پردے کا. دفاع ولایت مہم ترین شعائر فاطمی میں سے, تو خواتین میں کتنی خواتین ایسی ہیں جنہیں اصل ولایت کا پتہ ہے, انہیں کس نے بتایا ہے کہ اصل ولایت کیا چیز ہے, بنیاد ولایت. ہمارے عقیدوں میں ولایت ہے نہیں, خواتین چیزیں. تو کام ہونا چاہیے ایام فاطمی یا شعائر فاطمی کو زندہ کرنے کے لیے, احیاء امر فاطمی کے لیے ہمارا اجتماع ضروری ہے. ثوابی اجتماع بہت سارے ہو سکتے ہیں دنیا میں, آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ثوابی اجتماعات بہت ہزاروں افراد بیٹھے میں صرف ثواب کما رہے, صرف ثواب. آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس اور کچھ نہیں کہ درود پڑھیں, ذکر پڑھیں, سلام پڑھیں, نماز پڑھیں. اور دنیا میں روزانہ سینکڑوں ہزاروں افراد متاثر ہو جاتے ہیں ظالموں کی وجہ سے, دہشت گردوں کی وجہ سے. یہ لوگ متاثر نہیں ہوتے, یہ لوگ متاثر نہیں ہوتے. روزانہ سینکڑوں بچے یتیم ہو جاتے ہیں, یہ متاثر نہیں ہوتے. یعنی یہ لوگ ایسے دین کے پیرو ہیں جس میں صرف انہیں ثواب ملے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. تو یعنی ان کے پاس اصل ولایت نہیں ہے, اصل مفہوم ولایت ان کے پاس موجود نہیں ہے. نظام الہی جو کہ نظام ولایت ہے ان کے پاس بے معنی ہے. انہوں نے بیٹھنا ہے, آرام سے کھانا ہے, آرام سے ذکر کرنا ہے, نعتیں پڑھنی ہے, منقبتیں پڑھنی ہے, ثواب کمانا ہے, چل جانا ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. مثلا یمن غارت ہو جائے, انہیں اصل سے کوئی سروکار نہیں ہے. مثلا عراق ختم ہو جائے, انہیں اصل سروکار نہیں ہے. عدوات عالیات پہ حملے ہو جائیں, اصل انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. تو یہ ثوابی لوگ ہوتے ہیں, یعنی کمزور لوگ ہوتے ہیں, یہ کم فہم لوگ ہوتے ہیں. اگر جو اپنے ارادے میں بہت کچھ کمانے کے لیے آ جاتے ہیں, ثواب کمانے کے لیے. ہمیں ایسا نہیں ہو. آپ کا اجتماع بامقصد ہونا چاہیے, آپ کا ارادہ مضبوط, آپ کس ارادے سے آ جاتے ہیں. لہذا احیاء امر فاطمی ہو, جوانوں میں بھی, خواتین میں بھی, چاہے انفرادی طور پر ہو چاہے اجتماعی طور پر. جو اجتماع آپ کے پاس ہے وہی اجتماع کوشش کریں. 10, 20, 30, 100, 200 جتنے بندے ہیں سب اپنی جگہ کوشش کریں کہ دنیا کو پیغام دیں. اب جس وسیلے سے ممکن ہو پیغام آگے پہنچا دیں. صرف ثوابی مومن بن کے نہ بیٹھیں, کچھ کریں.
آپ کے پاس کم از کم انگلیوں کے پوروں پہ گنتی کے کچھ کام ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کام انجام دیا ہے ایام فاطمیہ کے حوالے سے، تاکہ شعائر فاطمیہ کے جائیں۔ آپ نے پردے کے حوالے سے کام کیا ہے، آپ نے اس ایام کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ نے کام کیے ہیں، آپ نے اعلانات کرائے ہیں، آپ نے جوانوں کو حرکت میں لایا ہے، آپ نے ان کی مدد کی ہے، مثلا اتنے سارے کام۔ آپ اس سلسلے میں مقالے لکھتے ہیں، آپ اس سلسلے میں جو ہے کالم لکھتے ہیں، آپ اس سلسلے میں اخبارات چھاپتے ہیں، اس سارے جو بھی ہیں، آپ اس سلسلے میں جو ہے کس قدر کلاسیں آپ برگزار کرتے ہیں۔ ایام فاطمیہ گزر جاتے ہیں، مگر ایام فاطمیہ کے حوالے سے جو ہے شعائر فاطمی کے احیاء کے لیے کوئی کلاس نہیں ہوتی، خواتین میں اجتماع نہیں ہے، ناشناختہ ہیں ابھی تک۔